ابتدا کرتے ہیں خداوند کے بابرکت نام میں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو پاسٹر ایڈیسن کا سلام پہنچے۔ آج پھر ایک بار میں اور میرا گھرانہ پروگرام لے کر جون ٹی وی کی طرف سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہمارے ساتھ سسٹر زیبا شاہد موجود ہیں جن کی زندگی میں خدا نے بہت سے کام کیے۔ آئے ہم ان کی زبانی سنتے ہیں کہ خدا نے ان کی زندگی میں کیا کیا کام کیے۔ جی سسٹر جی، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں اور میرا گھرانہ میں، اور آپ جو بھی زندگی کی گواہی لے کر آئی ہیں وہ ناظرین تک پہنچائیں تاکہ ناظرین بھی اس سے قوت اور ایمان میں آگے بڑھ سکیں۔ مسیح میں آپ سب کو سلام۔ جب ہم مسیح سے جڑتے ہیں تو ہماری زندگی میں بہت سی گواہیاں ہوتی ہیں، لیکن میں ایک دو ہی بتا پاؤں گی۔ میری گواہی کچھ اس طرح ہے کہ جب میری شادی ہوئی تو میرے اولاد نہیں 8 سال سے ہے، اور میں مسیح میں ہمیشہ بچپن سے جڑی، بپتسمہ بھی لیا اور توبہ بھی کی، جڑی رہی خداوند سے۔ لیکن شادی کے بعد صرف میں اپنے گھر تک ہی محدود تھی، اپنی دوائیا زندگی میں، بس اپنی ذاتی زندگی ذاتی دعا کو ہی، کلام پڑھنا، گھر میں دعا کرنا، لیکن چرچ نہیں جاتی تھی۔ جب میں شادی نہیں ہوئی تھی تب چرچ جاتی تھی۔ اسی طرح میں ٹوٹ گئی، اور کچھ میرے اولاد نہیں ہوئی، اس سے میرا اور ہی ڈسٹرب ہو گئی، اور میں نے کہا کہ میں بس گھر میں ہی اپنی دوائیا زندگی کو بحال رکھوں گی، لیکن چرچ نہیں جانا۔ اسی طرح میں چرچ سے ٹوٹ گئی، لیکن میں نے اپنی دعا کو بحال رکھا، اور اسی طرح خدا نے میری زندگی میں کام کرنا تھا، اور خدا نے اسی طرح مجھے بیبل سکول کی آفر ہوئی، انہوں نے میرا نام خود ہی لکھوا دیا اور کہا کہ آپ چرچ میں آیا کریں۔ میں اسی طرح جڑ گئی خدا ان کے ساتھ اور بیبل سکول کو جوائن کر لیا۔ جب میں نے بیبل سکول کو جوائن کیا اور میں خدا میں اور بڑھتی گئی، چرچ میں آنا جانا میرا زیادہ ہو گیا، یہاں تک کہ انہوں نے مجھے ایلڈر بنا دیا۔ اور جب میں اب چرچ سے جڑی، ابھی بھی بیبل سکول میں سیکھ رہی ہوں، کلام سیکھ رہی ہوں، کلام کو پڑھنا جان رہی ہوں، سب کچھ جان رہی ہوں۔ اور اب مجھے وہ فیلنگ ہی نہیں آتی کہ میں جیسے پہلے رویا کرتی تھی کہ خداوند میرے اولاد نہیں ہے۔ اب میں وہ خدا میں اتنی مسرور اس کے کلام میں ہو گئی کہ مجھے یہ بات بھول ہی گئی ہے کہ میرے اولاد نہیں، کیونکہ مجھے یقین ہے میرا یسوع مجھے ایک دن اولاد ضرور دے گا، کیونکہ وہ ایسی قدرت رکھتا ہے۔ وہ ناممکن کو ممکن کرنے والا خدا ہے۔ بہت سے لوگ مجھے کہتے کہ آپ خدا سے جڑے ہوئے ہو، آپ ابھی تک آپ کے اولاد نہیں، ابھی تک یہ نہیں، آپ کی عمر بڑھ رہی ہے، آپ کے لیے یہ برا ہے، یہ کرو وہ کرو۔ میں نے کہا نہیں، میرا یسوع مجھے ضرور اولاد دے گا، کیونکہ وہ ایسی قدرت رکھتا ہے۔ جس نے حنا کو اولاد بخشی، جس نے سارہ کو اولاد بخشی، وہ مجھے بھی اولاد دے گا۔ اور میں بہت سی گواہیاں میری زندگی میں، لیکن میری سب سے بڑی یہی گواہی ہے کہ میں پھر سے خداوند کے ساتھ جڑی اور خدا نے مجھے خدمت کا موقع دیا۔ آج میں چرچ میں خدمت کر رہی ہوں ایز اے ایلڈر، اور بہت سے کام جو چرچ کے ہوتے ہیں کرتی ہوں۔ میرے لیے سب سے بڑی یہ خوشی ہے، اور میں اس خوشی میں یہ بات بھول ہی گئی ہوں کہ میرے اولاد نہیں ہے۔ ہاللیلویا۔ تو سسٹر جی، آپ نے بھی ذکر کیا کہ خدا نے اور بھی آپ کی زندگی میں بہت سے کام کیے، تو اور کون سے معجزات خدا نے آپ کی زندگی میں کیے؟ سب سے بڑا موضوع یہ ہے کہ جب میری شادی ہوئی تو میرا کرائے کا گھر تھا، اور میں ذاتی طور پر یہ پسند نہیں کرتی تھی کہ میرا کرائے کا گھر ہو، لیکن شادی ہو گئی، اب میں کرائے کے گھر میں بیاہ کے گئی۔ جب میں گئی تو خداوند سے میں نے یہی کرنا خداوند کرائے کہاں سے نکالیں گے، میرے صاحب کی ایک ہی سیلری ہے، اور ایک سیلری میں مینج کرنا آپ کو پتہ کتنا مشکل ہے کہ گھر کا کرایہ بھی دیں، سارا کھانے پینے کا سلسلہ بھی۔ تو میں دعا کرتی تھی خداوند یہ میرے لیے، میں نے تو بہت اچھا اپنی زندگی میں وقت گزارا ہے، لیکن میرے لیے یہ برا ہوا ہے کہ میرے پاس گھر نہیں ہے۔ اور پتہ نہیں چلا، بس جب میں 2.5 سال اپنے سسرال میں رہی، ان کے ساتھ جڑی، ان کے ساتھ ہی رہی، اور جب وہ میرے جیٹھ اور جیٹھانی نے مجھے بیاہ کر کے لے کے گئے، انہوں نے گھر چینج کیا، وہ بھی کرائے پہ تھے، تو انہوں نے گھر چینج کیا کرائے کا، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے اب بڑی مشکل تو کرائے کے گھر میں۔ لیکن خدا نے، پتہ نہیں مجھے چلا، ایک سیلری میں خدا نے مجھے اپنا ذاتی گھر دے دیا، اور اب میرے جو ماما سسر تھے انہوں نے جگہ میں دی، انہوں نے کہا کہ آپ یہ جگہ لے لیں اور اس پہ اپنا گھر بنا لیں۔ میری سب سے بڑی زندگی میں یہی گواہی ہے کہ میرے خدا نے جو میں نے سوچا نہیں تھا میرے لیے، وہ کام کر۔ بے شک خدا کام وہیں کرتا ہے جہاں آپ کی امید ختم ہو جاتی ہے۔ وہ ناممکن کا خدا ہے، وہ کام ہی وہ کرتا ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو خدمت میں جو آپ نے چرچ میں شروع کی ایز اے ایلڈر،
تو آپ کلام پیش کرتی ہیں یا کسی اور ذریعہ سے یا کسی اور وسیلہ سے کسی اور توڑے کے ذریعہ سے خداوند آپ کو استعمال کر رہا ہے؟ اب جب میں بائبل اسکول سیکھ رہی ہوں تو اس کے وسیلہ سے میں کلام دینا شروع ہوئی ہوں، تھوڑا سا کلام دیتی ہوں، اور ویسے بھی پہلے کوائر میں بھی تھی، گیت گا لیا کرتی تھی یا دوسری خدمت چرچ کی کیا۔ جب سے بائبل سے جڑی ہوں تب سے مجھے کلام کی خدا نے قوت دی ہے، کیونکہ وہ جو توڑا آپ کو دیتا ہے نا، وہ آپ کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کس طرح وہ استعمال کرے گا آپ کو۔ خدا نے مجھے اس طرح استعمال کیا کہ میں چھوٹا چھوٹا میسج دیتی ہوں، پیغام دیتی ہوں، تو وہ خدا مجھے اس میں برکت دے رہا ہے۔ تو خداوند کا شکر کرتی ہوں کہ خدا مجھے اپنے جلال کے لیے استعمال کر رہا ہے، اور میرے توڑے کو خدا نے دبایا، میں نے دبا رکھا تھا لیکن خدا نے نہیں اسے دبنے دیا۔ دبنے دیا، بے شک، ہاللیلویہ۔ تو سسٹر جی آپ لکھاری بھی ہیں، کچھ شاعری وغیرہ بھی کرتے ہیں، لکھتے ہیں، تو ناظرین کے لیے ضرور۔ بڑھتا جا رہا ہے ایمان یسوع، دھلتے جا رہے ہیں گناہ یسوع، ایمان کی آگ میرے دل میں لگا یسوع، ہاں سوئی ہوئی اس روح کو جگا یسوع، بڑھے گا اگر ایمان بدلے گی یہ زباں، لے گی تیرا نام پھر تعریف کرے گی بیان، تو میرا شافی تو میرا خدا یسوع، تو میرا باپ تو میری ماں یسوع۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ بہت خوب لفظوں کو آپ نے پرویا ہے معلق میں، اور آپ ہمارے ناظرین کو، دیکھنے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں دیکھنے والوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ ہمیشہ آپ خدا سے جڑے رہیں، اپنی ذاتی زندگی میں اپنی دعا کو نہ چھوڑیں۔ جب اپنی دعا کو نہیں چھوڑتے تو آپ سے خدا جہاں کہیں بھی کام لینا چاہے وہ لے گا۔ میں نے اپنی ذاتی دعا نہیں چھوڑی تھی، اور خدا کا شکر ہے کہ آج وہ مجھے اپنے جلال کے لیے استعمال کر رہا ہے، اور اپنی خدمت میں مجھے خدا نے استعمال کیا۔ میں خداوند کا شکر کرتی ہوں، اور جون ٹی وی کا بھی، جنہوں نے میری گواہی لی۔ جی سسٹر، ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا۔ ناظرین، آپ نے سسٹر کی خوبصورت باتیں سنی، ان کی گواہی سنی، اور انہوں نے آپ کو پیغام دیا ہے کہ آپ اپنی ذاتی خدا سے رفاقت مت توڑیں، کبھی بھی بزدلی کا مظاہرہ نہ کریں، کیونکہ خدا ہمارا دلیری چاہتا ہے کہ ہم دلیر رہیں، ہم دلیری کے ساتھ اس کے ساتھ جڑے رہیں۔ آپ جہاں بھی ہوں اس کے ساتھ جڑے رہیں، تاکہ آپ کی رفاقت خدا کے ساتھ رہے، اور خدا آپ کو ایک دن اٹھا کھڑا کرے اور اپنے جلال کے لیے خوب استعمال کرے۔ دیکھتے رہیں جون ٹی وی، ایک نئی زندگی کے ساتھ، ایک نئی گواہی کے ساتھ۔ میں بہت جلد پھر آپ سے ملوں گا جون ٹی وی پر۔